اور اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو ہماری کلام پاک کہتی ہے، اسی کے مطابق ہم ایکٹ کرتے ہیں. ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، لیکن کوئی زیادتی کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ہمارے کلام پاک میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی جنگ میں قیدی بن کے آ جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور اس کی مثال آپ نے تو ماننا نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو جھوٹ کا وہ اقرار کیا ہوا ہے کہ آپ کبھی سچ نہیں بولیں گے، لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کیا کیا. جہاں تک ڈر کا مسئلہ ہے تو یہ بکواس بازی آپ کر رہے ہیں. کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا ہے، یہ دنیا آج میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ لوگوں نے 350 مارے تھے تو ان میں سے ایک بھی نہیں دکھایا. ہم نے تو جو پکڑا، جو گرائے، وہ پوری دنیا نے دیکھ لی. تو اس لیے یہ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کو اب بیوقوف آپ لوگ نہیں بنا سکتے، نہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، اور نہ ہی آپ کی سرکار جو ہے مودی صاحب وہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. ایسا اب نہیں ہو سکتا. اب وہ 50 سال پہلے والا انڈیا نہیں ہے. اب انڈیا کے لوگ شعور رکھتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سمجھتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کی ان بیوقوفیوں میں نہیں آتے. ہم پردیس میں رہتے ہیں، ادھر کویت میں بہت سارے انڈین دوست بھی ہیں، سب کے ساتھ میل ملاپ ہے، بہت پیار ہے ہم سب لوگوں کا. سب بیٹھ کے آپ لوگوں پر ہنستے ہیں، آپ لوگوں کی اس بکواس پر وہ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹی وی چینل والوں کا دماغ خراب ہو گیا. آپ یقین مانیں کہ اگر میں انڈین ہوتا نا، آپ کے ادھر چینل میں آ کے آپ کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالتا، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ آرمی کے لوگ تھے، وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے تجزیہ کاری کر رہے تھے، وہ بھی ساری بکواس کر رہے تھے. آپ سب لوگوں کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کے روڈ پہ لے کے جاتے اور جوتے مارتے، جس قسم کی بکواس آپ کر رہی ہیں. تو آپ کو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے. یہ خیر سگالی کے جذبے سے ہم نے پیلٹ کو چھوڑا ہے، اور ہم نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. آپ لوگوں کو کوئی شک ہے تو دوبارہ حرکت کر کے دیکھ لینا، پھر بتائیں گے کیا ہوتا ہے. محترمہ، آپ وہاں آفس میں بیٹھ کے بک بک کرنا چھوڑ دیں، اور یہ نفرت مت پھیلائیں، یہ نفرت مت پھیلائیں. آپ کو کسی نے 4 آنے دیے ہوں گے جو وہاں بیٹھ کے آپ بکواس کر رہی ہو. حقیقت بولیں ہمیشہ. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی کوئی قدر کرے، آپ کا کوئی احترام کرے، تو آپ اچھے طریقے سے رہیں. اس کی مثال میں ایک آپ کو اور بتاؤں. آپ لوگوں نے تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جہاں پہ کسی بھی سابقہ پریزیڈنٹ کے اتنے انٹرویو ہوئے ہوں گے جتنے آپ نے ہمارے اپنا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے انٹرویو کیے. اور آپ لوگوں کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ جنرل صاحب سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کہلوائیں. لیکن ہر دفعہ آپ لوگوں کو شرمندگی ہوئی، کیونکہ آپ لوگ جنرل پرویز مشرف صاحب کو نہیں جانتے. وہ جو یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے پاکستان، وہ اس بات کے لیے اس لفظ کے اوپر اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے والے انسان ہیں. وہ ایسے محب وطن ہیں کہ مثال نہیں ملتی دنیا میں. اس لیے آپ لوگ جب ان سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ اپنی بک بک کرتے جاتے ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن وہ جو آپ پوری دنیا کو دینا جانتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے اتنے انٹرویو ہوئے ہیں کہ کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کے اتنے انٹرویو نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے، وہ محب وطن ہیں، اور ہر پاکستانی محب وطن ہے. اس کو کہیں بھی اور کسی بھی سوال کا آپ کسی پاکستانی سے جواب مانگیں گے تو اس میں سے آپ کو محب وطنی سب سے زیادہ ملے گی. ہمارے ٹی وی چینل چل رہے ہیں جب سے ٹینشن شروع ہوئی ہے. کسی ٹی وی چینل نے کوئی غلط خبر دی ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو، اس پیلٹ کو لوگوں نے دیکھا اور لوگ مار رہے تھے. اگر آرمی ٹائم پر نہیں پہنچتی لوگ مار دیتے، کیونکہ لوگ تو عام لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایسے حساب کیا کرنا ہے.
آرمی والے اس کو لے آئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آج اس کو اس کے بچوں میں بھیج دیا۔ اس جذبے کو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر کے مارے، ہم نہیں ڈرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بکواس کرنا بند کر دیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے انڈین دوست آپ کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالیں اور پیٹتے ہوئے ٹی وی چینل سے باہر لے کے آئیں۔ بند کریں یہ بکواس۔ اور آپ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی گاؤں میں آگ لگ جائے تو وہاں کی جو کتیا گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے بھاگ کے گاؤں سے باہر جاتی ہے۔ آپ نے جنگ سنی ہے، دیکھی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا۔ جن کے مرے ہیں، جن کو نقصان ہوا ہے، جنگ کا مطلب ہوتا ہے بربادی۔ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا، لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ٹی وی چینل میں بیٹھ کے بکواس کرنے والوں کا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بند کریں بکواس، اور اس قسم کے جو آپ کے ساتھ تجزیہ کار ہوتے ہیں ان کو بولیں غیرت کھائیں اور غیرت سے کام لیں اور تھوڑا عقل سے کام لیں۔ آپ لوگ ہم سے 20 گنا زیادہ بھی کیوں نہ ہوں، آپ لوگوں کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی مشن نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ بھی ہماری قدر ہے، اور مر جانے کے بعد اس سے 10 گنا زیادہ قدر اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایک مشن ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے باشعور انڈین دوستوں سے اور انڈین عوام سے کہ وہ ایسے جو انکرز جو نفرت پھیلاتے ہیں دو ملکوں کے درمیان، ان کی چھترول کریں، ان کو چھتر پھیریں، ان کو گریبانوں سے پکڑیں، روڈوں پہ گھمائیں اور ان کو پکڑ کے بارڈر پر لے کے آئیں اور ایک گولی کے سامنے کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گولی جو ہوتی ہے اس کو کیا ہوتی ہے۔ جنگ میں جب گولی چلتی ہے نا تو گولیاں جو ہیں وہ کسی کا سینہ نہیں دیکھتی کہ دوست کا ہے یا دشمن کا ہے۔ جس کا سینہ سامنے آتا ہے گولی چیرتی ہوئی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی بکواس بازی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ عقل کے ناخن لوگے اور جو ٹھیک بات ہے اس کو کرو گے۔ ہمارے میڈیا کو نہیں دیکھتے ہو، ہمارے میڈیا میں کیا غلط خبر آئی ہے، بتاؤ کہ یہ غلط خبر آئی ہے پاکستان کے میڈیا سے۔ جو ہوا ہے 100% وہی بتایا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ لوگ کشمیریوں پر ظلم اور زیادتی بند نہیں کریں گے، جب تک کشمیری امن سے نہیں سوئیں گے، آپ لوگ بھی امن سے نہیں سو سکو گے۔ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو، ڈائلاگ کرو، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور دیکھیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا کشمیر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کشمیری بھی آپ کے ہیں۔ وہ محبوبہ مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق مجھے بہت ان کا وہ انٹرویو پسند آیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، آپ کشمیر تو چاہتے ہیں لیکن کشمیریوں کے بغیر چاہتے ہیں، تو کشمیری کہاں چلے جائیں بھائی؟ اگر کشمیر آپ لوگوں کا حصہ ہے تو وہ کشمیری جو کشمیر میں رہتے ہیں وہ بھی تو حصہ ہے نا آپ لوگوں کا۔ ان کو کیوں مار رہے ہو نہاتے لوگوں کو؟ دن رات ان مسلمانوں کو شہید کر رہے ہو۔ بھائی تمہاری ہندو تنظیمیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر زیادتی کرتی ہیں، لیکن مسلمان کسی ہندو پہ زیادتی نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، باقی کمیونٹیز بھی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے پاکستان میں اس لیول پہ کوئی بات ہوئی؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ابھی بھی میں سن رہا ہوں واگا بارڈر پہ وہ بک بک کر رہے ہیں، وہ بکواس کر رہے ہیں، جس کا نہ کوئی پروف ہے نہ کوئی بات ہے۔ یہ بکواس بازی بند کریں، آپ لوگ عقل کے ناخن لیں اور جو سچی بات ہے وہ کریں۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینل پہ، یہ آپ لوگ پبلک کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ کہ غلط حکومت کی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جب آپ پبلک کے نمائندے ہیں تو پبلک کی فیور میں بات کریں۔ جنگیں کسی مشکل کا حل نہیں ہوتی۔ یہ محترمہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ اس قسم کی بکواس ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کریں گی۔ کاش میں انڈین ہوتا اور میں دکھا دیتا پوری دنیا کو آپ کو ٹی وی چینل سے جوتوں کے ہار کے ساتھ باہر لا کر۔ تو آپ کا بالکل اس کتیا والا حال ہے جو گاؤں کی گلیوں میں گھومتی ہے، جب گاؤں کو آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ گاؤں سے باہر بھاگتی ہے۔ آپ کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی یہ بکواس بند کریں اور صحیح قسم کی گفتگو کریں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر۔ اور آپ کے ساتھ جو تجزیہ نگار ہیں، وہ مونچھوں والے جو بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے قبر میں، ان کی ٹانگیں ابھی
اور ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ان کو بولیں کہ صحیح بات کریں. یہ لوگوں کی، عوام کی، انڈین لوگوں کی لاشوں پہ کھیل کر آپ لوگ اپنی اپنی سیاست مت چمکائیں. غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں. ہم لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. آپ لوگ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ کشمیری، اگر کشمیر وہ آپ کا ہے تو کشمیریوں کو ان کا حق دو بھائی. ان کو چین سے رہنے دو. جب وہ چین سے رہیں گے تو آپ لوگ بھی چین سے رہیں گے. ہمارا اللہ کا شکر ہے، ہماری قیادت اس وقت بہت مضبوط ہے. حکومت کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن میں بچہ جو ہے وہ آرمی کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہماری فورسز بھی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے قانون کے مطابق چلتی ہیں. وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتی. اور جو زیادتی کرتا ہے اس کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ 1000 دفعہ سوچے گا، پھر زیادتی کے لیے آئے گا. اگر جرت ہے تو آؤ دوبارہ. اس لیے یہ بکواس بازی بند کرو، جنگ کو ہوا مت دو. سمجھ گئی ہیں آپ؟ مجھے آپ کے نام کا نہیں پتہ، نہیں تو میں نام لے کے ابھی جو بارڈر پہ بات کر رہی تھی، جو واگا بارڈر پہ، وہ صوبی کے سوجی کے نام سے، اس کو بھی شرم نہیں آ رہی تھی کس قسم کی بکواس کر رہی تھی. پاکستان نے ڈرتے ہوئے یہ کر دیا. پاکستان نے ہمارے پریشر میں آ کے ہمارا وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے. لعنت ہے تم لوگوں کی سوچوں پر، اور لعنت ہے تم لوگوں کے اس قسم کی گفتگو پر. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. سب سے پہلے پاکستان.